جب زندگی کی اثر ہوئی اس کا حسن وقت فجر جیسا تھا، ٹھنڈک اور پاکیزگی بھرا احساس کسی معصوم بچے کے لبوں پر کھلتے تبسم کی مانند دل فریب، اپنے قیامت خیز حسن کا ادراک تھا، اسی لیے تو ہواؤں میں اڑتی، اپنی قسمت پر نازا رہتی۔ پورے گاؤں میں اس جیسا حسن خدا نے کسی اور کو ودیعت نہ کیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار دیکھ کر دادی ہول اٹھتی۔ دادی کی آواز سنتے ہی وہ دوپٹہ اوڑھ کر بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکلتی اور کھڑکی نما دروازہ پار کر کے تایا اکرم کے گھر چلی جاتی۔ گھر کا کام کرتے ہوئے صنوبر بولی، دادی میں تو سارا کام کر دیتی ہوں نا، اسے چھوڑیں، تو نے ہی تو سر چڑھایا ہے، سارا دن خود کاموں میں جتی رہتی ہے، اسے ہل کر پانی نہیں پینے دیتی، چھوٹی چھوٹی کہہ کر بگاڑ دیا ہے۔ لوگوں کو لڑکی تو 16 سال کی چاہیے لیکن اس کے اندر گن 50 سال والے چاہیے۔ صنوبر رابیل کی بڑی بہن تھی۔ صنوبر کا رشتہ بچپن سے اپنے تایا کے بیٹے اسلم سے طے تھا اور رابیل کا چچا کے بیٹے شاکر سے طے تھا۔ آج ان کے دور کے رشتے دار کی شادی تھی۔ دادی نے کہا، میری طبیعت صحیح نہیں، تم دونوں چچی اور تائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہاں اس کی ملاقات نور عالم سے ہوئی، جو کہ اتفاق سے ہوئی۔ نور عالم بھی شادی پر آیا تھا۔ اس کے بعد 2 ملاقاتیں ارادی طور پر ہوئی اور تیسری ملاقات کے بعد نور عالم نے اپنا رشتہ رابیل کے گھر بھیج دیا۔ نور عالم کا رشتہ بھیجنے کے بعد رابیل دادی کے سامنے سراپا احتجاج بن کر کھڑی ہو گئی کہ نور عالم کے گھر والوں کو ہاں کر دے۔ دادی بھی بضد تھی کہ تم بچپن سے شاکر کے نام پر ہو اور یہ عورتیں تو بہت تیز لگتی ہے، مجھے یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے۔ دادی کی ہر تعویل کے جواب میں اس کی دلیل حاضر تھی۔ رابیل کی باتوں سے بے باکی کے ساتھ بغاوت بھی ٹپک رہی تھی، آنکھوں سے حیا اتر چکی تھی۔ رابیل نے کہا، کہاں وہ نور عالم اور کہاں یہ لمبا تڑنگا شاکر جس کے کالے رنگ کی وجہ سے سب اس کو کالو کہتے ہیں؟ ابا بہت سادہ مزاج تھے۔ گھر کے معاملات کا علم ہوا تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے نور عالم کے رشتے کی ہاں کر دی اور دونوں بیٹیوں کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ بارات والے دن بھی نور عالم کے گھر سے چند ہی لوگ آئے۔ جب 3 عورتوں کے ساتھ رابیل دلہن بنی نور عالم کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں تخت پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ رابیل نے اسے سلام کیا تو اس نے اسے کمرے کی طرف اشارہ کر کے جانے کو کہا۔ ابھی تو ابتدا تھی، اگلے ہی دن اس کی ساس نے اسے دودھ دھونے، چارہ بھوسا کرنے اور جانوروں کا گوبر تھاپنے پہ لگا دیا۔ نور عالم کی محبت ایک دھوکہ تھا۔ وہ رابیل کی ہر حرکت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، اس کے مسکرانے پر وہ چونک جاتا اور اداسی کسی یار کی یاد محسوس ہوتی۔ اسی شک میں 2 سال بعد نور عالم نے اسے طلاق کا میڈل پہنا کر گھر سے نکال دیا۔ رابیل بے حال سی حالت میں جب گھر پہنچی تو دادی نے اسے گلے لگا لیا۔ میرے غرور اور تکبر کی سزا مجھے ملی، میں نے سب کا دل جو دکھایا تھا، یہ کہہ کر وہ دادی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اکثر لوگوں کو بزرگوں کی باتیں زندگی کی اثر ہونے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ جب رابیل کی عدت ختم ہوئی تو دادی نے اس کو شاکر کے لیے قائل کر لیا۔ دادی نے کہا، آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہے شاکر؟ اور اس نے سر جھکا کر رضامندی کا اظہار کر دیا اور سوچنے لگی، جسے کمتر سمجھ کر زندگی سے نکال دیا، آج بھی وہ اس کا منتظر ہے۔ اللہ، میں اتنی کم عقل کیوں تھی، اسی لیے یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، شکریہ۔